السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ شادی آسان بنانی چاہیے۔ مشکل شادیاں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آسان شادیاں کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اگر ہم ٹرینڈ سیٹر بنیں گے انشاءاللہ تو جن لوگوں کو بھی آسانی ہوگی ان سب کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ شادی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کیسے کریں، اس کے لیے ہمارے دین کے اندر بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لڑکی سے شادی 4 وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے جنرلی، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی کو چوز کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 2-3 آپشنس ہیں کہ کس سے شادی کی جائے، خوبصورتی میں مثال کے طور پہ تقریباً ساری برابر ہیں، ان کا حسب نسب بھی مور اور لیس ایک جیسا ہے، تو پھر ہم کون سا کرائٹیریا ہو جس میں ہم ان آپشنز میں سے ایک کو چوز کریں، تو وہ آپشن جو ہے وہ دین ہے، وہ کرائٹیریا وہ دین ہے۔ ہم ان ایپیسوڈز کے اندر بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین صرف 5 وقت کی روزانہ نماز کا نام نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کے روزوں کا نام نہیں ہے، صرف حج عمروں کا نام نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کے باقی حصوں میں معاشرت، اخلاقیات، معاملات اور آف کورس سب سے بڑھ کر تو عقائد انسان کے، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ تو انسان معاشرت دیکھے، معاملات دیکھے، اخلاقیات دیکھے شادی سے پہلے، اور اگر کسی کے بارے میں جانیں کہ یہ خاتون، یہ لڑکی، اس کے معاملات اچھے ہیں، یہ غیبت نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، گھروں میں سب کو جوڑ کے رکھتی ہے، میٹھی زبان ہے اس کی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو باقی ساری چیزیں اگر برابر ہوں تو جو چیز فلٹر آؤٹ کرے گی وہ اس کا دین ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین ان سب چیزوں کا نام ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ساتھ اخلاق الگ ذکر فرمائے، اور آپ احادیث میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ اس چیز کو الگ سے ذکر فرماتے تھے۔ جیسا بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ وہ چیز ایک دوسری چیز کا حصہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بہت اہم حصہ ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو الگ سے ذکر فرماتے تھے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی لڑکی کے لیے لڑکے کو چوز کرنے کا کرائٹیریا بتایا تو اخلاقیات کو واضح کر کے بتایا کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو۔ دیکھیں، اخلاقیات دونوں میں ضرورت ہے، لڑکے میں بھی ہونی چاہیے، لڑکی میں بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر لڑکے میں اخلاق کی کمی ہوگی تو وہ تو بات بات پہ طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اس کا غصہ قابو میں نہیں ہے تو وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو کسی طرح ابیوز کرے، اس کو فزیکل ابیوز کرے، اس کو ٹارچر کرے۔ تو بہت اہم ہے کہ لڑکا اخلاق والا ہو اور لڑکی بھی اخلاق والی ہو، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مرد قوام ہوتا ہے گھر کا، تو اس کا اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بیسک کرائٹیرین ہے
لڑکے اور لڑکی کو چوز کرنے میں، اس لیے کیونکہ اگر یہ کرائٹیریا ہوں گے تو گھر کے اندر ایک شرافت آئے گی، گھر کے اندر ایک سکون آئے گا، آپس میں محبت آئے گی، جو کہ شادی کرنے کی مین ریزن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی، تمہارے میں سے ہی تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ شادی کا مقصد سکون ہے، اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، لیکن ساتھ میں انسان کو ایک ایسا پارٹنر مل جاتا ہے، ایک ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس میں وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت رکھ دی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ شادی کا مقصد سکون، شادی کا مقصد محبت، شادی کا مقصد رحمت۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی مال نہیں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، محبت کا جو عنصر ہے، وہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور جب حالات تھوڑے ناسازگار ہو جاتے ہیں، بہت کنڈیوسو نہیں ہوتے ہیں، تو پھر رحمت کا جو عنصر ہے، رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ان کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ایک دوسرے پر رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی بیماری کو برداشت کرتا ہے، ایک دوسرے کی بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا مقصد بیان کیا کہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت رکھ دی، تمہارے درمیان رحمت رکھ دی۔ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے شادی کا۔ تو جب انسان کا سلیکشن کرائٹیریا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سکون بھی آئے گا، انشاءاللہ محبت بھی آئے گی، انشاءاللہ رحمت بھی آئے گی۔ لیکن اگر سلیکشن کا کرائٹیریا مثال کے طور پر صرف مال پیسہ ہے، انسان کچھ اور نہیں دیکھتا، انسان کے اخلاقیات نہیں دیکھتا، انسان دین نہیں دیکھتا، انسان شرافت نہیں دیکھتا، صرف مال پیسہ دیکھتا ہے یا صرف شکل صورت دیکھتا ہے، تو پھر اگر وہ اخلاقیات کا پہلو نہیں ہے ان کیس، تو پھر تو بہت جلدی ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز آنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں ہوگا، رحمت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، محبت بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ظاہری ہو اور دل کی محبت نہ ہو، تو پھر یہ شادیاں بہت زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں۔ اور اگر چلتی بھی ہیں تو بس ایک قانونی ریلیشن شپ ہوتا ہے، بچوں کی خاطر ساتھ رہ رہے ہیں، آپس میں کوئی بانڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام میں دوبارہ عرض کروں کہ شادی ایک بہت سٹرونگ ریلیشن شپ ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت باتیں کہی ہیں، بہت اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی ایکسپلینیشن میں کئی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ میرے سب سے زیادہ قریب میرا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں جیسے لباس ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس سردی میں سردی سے حفاظت دیتا ہے، گرمیوں میں گرمی سے حفاظت دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے اتار چڑھاؤ میں شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، لوگوں کو جا کے ایک دوسرے کے عیب بتاتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کے عیب اپنی والدہ کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنی سہیلیوں کو بتائے، لوگوں کو بتائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے عیب اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک دوستی کا رشتہ ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور آپ سنت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، کس طریقے سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا، یہ تو سنت ہے۔
جو نبی کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح تھا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، جو کہ ان سے 15 سال عمر میں زیادہ تھیں. ان کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، ان کے پہلے اولاد ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو چیز دیکھی وہ ان کی شرافت تھی، وہ ان کی پاکیزگی تھی. وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور نبی کریم علیہ السلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. سیدہ خدیجہ نے ان کی صداقت دیکھی، ان کی امانت دیکھی. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شرافت دیکھی، ان کی طہارت دیکھی، ان کی پاکیزگی دیکھی، اور ان کا نکاح ہو گیا. اور آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا یہ. نبی کریم علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی تو نبی کریم علیہ السلام پریشان تھے، کیونکہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سا واقعہ تھا. وہ کن کے پاس تشریف لائے؟ وہ اپنی زوجہ محترمہ، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، کسی دوست کے پاس نہیں گئے. اور ان کو آ کے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ کیا ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، تو سیدہ خدیجہ کا جو رسپانس تھا، کلا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو اتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے جب نبی کریم علیہ السلام جب غار حرا سے تشریف لائے، پسینہ آ رہا تھا، سردی لگ رہی تھی، تو فرمایا زملونی دثرونی، مجھے کچھ اڑا دیجئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیار سے، محبت سے نبی کریم علیہ السلام کو چادر اڑائی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا اس پورے واقعے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب بعد میں سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے خطاب کیا، یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل، کہ اے وہ جنہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہیں. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ واقعہ ہوا کب تھا؟ یہ واقعہ ہوا تھا جب نبی کریم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے، اور اتنی پیار، محبت، شفقت، رحمت کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. یہ سنت ہے، یہی ہمارا دین ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا برتاؤ دیکھیے. وہ عمر میں تھوڑی کم تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح پیار سے، جس طرح محبت سے، جس طرح شفقت سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا. 2 دفعہ کم از کم اپنی زندگی میں سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، ریس لگائی. ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیتنے دیا اور وہ خوش ہو گئی. دوسری دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے خود جیت لی ریس، اور مذاق میں کہا کہ دیکھو تم نے مجھے ہرایا تھا نا، آج میں نے اس کا بدلہ لیا ہے. اور سیدہ عائشہ خوش ہو گئی. محبت کا اظہار. اسی جگہ سے ایک دفعہ پانی پیا، اسی پیالے میں اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھ کے پانی پیے جہاں سے سیدہ عائشہ نے پیے تھے. محبت کا اظہار. ایک دو سیدہ عائشہ کچھ گوشت کھا رہی تھی، وہیں سے اپنے لب مبارک رکھ کے گوشت کو کھایا جہاں سے سیدہ عائشہ نے کھایا. محبت کا اظہار. ہر روز نبی کریم علیہ السلام عصر کے بعد اگر سفر پہ نہیں ہوتے تھے تو اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے، اور ان سے ان کا حال دریافت کرتے تھے. ان سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں پرووائڈ کروں، میں لا کر دوں. محبت کا اظہار. یہ تو ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. محبت، پیار، رحمت، اور اسی سے گھر میں سکون آتا ہے، اور یہی شادی کا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کا، اپنی شوہر کا، بیوی کا جب انتخاب کریں تو اس چیز کو سامنے رکھ کے کریں کہ ان کے اندر شرافت کتنی ہے، اخلاقیات کتنے ہیں، ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی عبادت کیسی ہے. رائٹ. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کرائٹیریا رکھیں گے، اور جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر شادیوں کو ہم سمپل رکھیں گے، اس کے اندر ایکسٹراویگنس نہیں ہوگی، اس کے اندر اسراف نہیں ہوگا، اس کے اندر شو آف نہیں ہوگا، انشاءاللہ سمپل شادی ہوگی، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق بنائیں گے. اس شادی میں برکت آئے گی، سکون آئے گا، محبت آئے گی، پیار آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اللہ کرے کہ ہم سب کے گھر آباد ہوں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں سکون آئے، اللہ کرے کہ ہم سب کے شادی شدہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپس میں محبت اور رحمت آئے۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو پھر دنیا جنت بن جائے گی، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اور پلیز سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی آف کورس سکون ملے گا، اجر ملے گا، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ملے گی ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ وہ اور ان کی والدہ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور ایک صاحب نے نکاح پڑھایا۔ تو بیسیکلی جن صاحب نے نکاح پڑھایا وہ لڑکا تھا جس نے شادی کی، یہ لڑکی تھی اور اس کی والدہ تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نکاح ہو گیا؟ دیکھیں، نکاح جو ہے وہ کم از کم 2 بالغ مردوں کی گواہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے سامنے ایجاب اور قبول ہو۔ باقی مذاہب جو ہیں، مذاہب اربعہ میں سے 3 مذاہب وہ اس چیز کی بھی شرط رکھتے ہیں کہ لڑکی کا ولی بھی موجود ہونا چاہیے، لیکن جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی اجتہاد کر کے یہ بات کرتے ہیں، اور ان کے سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس کی بحث میں نہیں جا رہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن عند الاحناف ولی شرط نہیں ہے، although ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، لیکن باقیوں کے نزدیک تو ولی کی بھی شرط ہے، رائٹ۔ لیکن اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کو لے لیں جس کے اندر ولی شرط نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، بہت سخت ڈس لائکڈ ہے، مکروہ ہے کہ ولی نہ ہو، لیکن اگر ولی نہ ہو تو کم از کم نکاح ہو جاتا ہے۔ تو ماں تھی، بیٹی تھی، لڑکا تھا، اور ایک شخص اور تھا جس نے نکاح پڑھایا۔ یہاں پہ تو 2 بالغ مرد گواہ ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم ان صاحب کی گواہی مان لیں جنہوں نے نکاح پڑھایا، اور اس لڑکی کی والدہ کی گواہی مان لیں جنہوں نے وٹنس کیا، جو گواہ بنی، تو یہاں پہ تو 2 بالغ مرد پورے ہی نہیں ہوئے۔ ہاں، ایک اور صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ہو، بالغ مرد ہو، اور 2 بالغ عورتیں ہوں، ایک بالغ مرد ہو اور 2 بالغ عورتیں ہوں گواہ کے طور پہ، یہ گواہی بھی قابل قبول ہے۔ لیکن یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بالغ مرد ہے اور ایک بالغ عورت ہے، رائٹ، تو یہاں پہ تو گواہی پوری نہیں ہے، اور جب گواہی پوری نہ ہو تو یہ نکاح باطل ہوتا ہے، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے، مجھے اندازہ اس کا یہ ہے کہ ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا کہ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، ورنہ تو ایک گناہ کبیرہ کے اندر پڑ جاتے۔ تو پلیز اس کو میک شور کریں کہ وہ لڑکا آپ کا شوہر نہیں ہے اور وہ ایک اجنبی ہے، اس نکاح کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نکاح جو ہے 2 بالغ مردوں کی موجودگی کے اندر، جو گواہ بنے ان کی موجودگی کے اندر ایجاب اور قبول ہو، تبھی یہ نکاح ویلڈ ہوگا، تبھی یہ نکاح قرار پائے گا، اس کے بغیر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ میرا بیٹا، اس نے ایک ایسی لڑکی چوز کی ہے جو کہ ہمارے خاندان میں کسی کو پسند نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، جب لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، جب لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، تو شریعت ان کو چوائس دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں جو ان کی پسند ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نکاح کرو جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو۔ یعنی بالغ لڑکے کی پسند وہ پرائمری چیز ہے، وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔
اگر خاندان والوں کی بھی مرضی ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ نہ صرف اس لڑکے کی پسند ہے بلکہ اس کے ارد گرد جو اس کے والدین ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کو بھی وہ لڑکی پسند ہے، یہ تو سب سے بہترین سچویشن ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا کہ والدین کی اور باقی لوگوں کی پسند نہیں ہے لیکن لڑکے کی پسند ہے، تو اس میں لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے۔ بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، آپ اپنی پوائنٹ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے یا اس لیے ٹھیک نہیں ہے یا اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، آپ ایک ٹھوس بات کر رہے ہیں، ایک مضبوط بات کر رہے ہیں اور لڑکا بھی سمجھدار ہے اور اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پوائنٹس کمزور ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے قبیلے کی نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کی ذات نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے شہر کی نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے ملک کی نہیں ہے، اگر یہ کرائٹیریاز ہیں، یہ تو بالکل بیس لیس کرائٹیریاز ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اس کی کچھ چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ان کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ کے پوائنٹس بیس لیس ہیں اور لڑکے کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور لڑکا انسسٹ کرتا ہے، یا آپ کے پوائنٹس ویلڈ بھی ہیں لیکن پھر بھی لڑکا انسسٹ کرتا ہے، دیکھیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ بالغ ہے، وہ بڑا ہے، وہ اپنا ڈیسیژنز خود لے سکتا ہے۔ تو اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتے یا پھر آپ کے پوائنٹس ایسے میں نے عرض کیا کہ بیس لیس ہیں اور وہ لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، تو پلیز اس کی شادی میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اس سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، فائدے کم ہوتے ہیں۔ اس شادی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کی ہیلپ آؤٹ کی جائے، اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر خاندان کی انوالومنٹ ہوتی ہے شادیوں میں، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کر کے اس کی شادی کر دی جائے اور پھر اس کے لیے دعا کی جائے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی شاید اس لیے کمپیٹیبل نہیں ہے، تو شادی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے اندر کمپیٹیبلٹی آ جائے گی، انشاءاللہ ان کے درمیان محبت آ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جوڑ بن جائے گا۔ لیکن صرف اپوز کرنے کا، صرف اس لیے کیونکہ میں بحیثیت والد یا میں بحیثیت والدہ نہیں چاہ رہا یا نہیں چاہ رہی کہ میرے بیٹے کی شادی اس جگہ ہو، تو یہ بالکل مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس سے بہت کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ بعد میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی شادی اپنی مرضی سے کراتے ہیں والدین، فورس کر کے، اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ شادی بہت جلدی نہیں زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، بلکہ لڑکا ابھی بھی اسی میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس سے وہ پہلے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح دو لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز ایسی بات نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں، اور بچوں کی پسند کو سامنے رکھا جائے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ان کی شادی ہے، دیکھیں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، والدین اپنی زندگی گزار چکے، والدین نے شادی کر لی، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچوں کی زندگی ہے، انہوں نے آگے سوچنا ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، تو ان کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی پسند کو اپنی پسند سے اوپر رکھیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے انپٹ دے سکتے ہیں کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے، کیا ان کے لیے برا ہے، کیونکہ بچے ہیں ہمارے، اپنی اولاد ہیں تو ہم ان کا بھلا سوچتے ہیں آف کورس، لیکن پلیز انفورس نہ کیجیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ شادی ہم نے سوچ سمجھ کے نہیں کی، تو آپ نے بتایا تھا کہ شادی کے اندر اگر کچھ ایکسٹراویگنس نہ ہو، اسراف نہ ہو، سلیکشن کرائٹیریا سنت کے مطابق ہو تب برکت آتی ہے، لیکن ہم نے تو اس میں سے کسی کا بھی خیال نہیں کیا، تو اب کیا کریں برکت حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارا دین میں کوئی مایوسی نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں ان سب غلط کاموں کی جو کہ کیے گئے، ہو سکتا ہے شادی کے اندر ایسی غیر شرعی کام ہوئے ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، تو ان سب سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ مثال کے طور پہ ڈانس ہوئے، بے حیائی ہوئی، بلا وجہ کی شو آف ہوئی، کچھ بھی ہوا، ان سب سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ
کہ میرے سے جو غلطی ہوئی آپ معاف کر کے ہماری شادی میں برکت اور سکون ڈال دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بلکہ نہ صرف قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک صاف رہنے والے لوگوں سے۔ تو انشاءاللہ آپ توبہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی شادی میں بھی، آپ کی شادی شدہ زندگی میں برکتیں بھی آئیں گی، سکون بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو سکون سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی گہری اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا، خوشحال، ایک سکون والا معاشرہ بنے جس کے اندر خیر ہی خیر ہو۔ انشاءاللہ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔